والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین و سامعین، مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر آج ہم درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ جو احباب ابھی تک مسجد میں نہیں پہنچے ان سے ملتمس ہے کہ وہ جلد از جلد مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ہوگی، لہذا جملہ احباب جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ معزز سامعین، عنوان گفتگو کے طور پر میں نے قرآن کریم کے 2 مقامات سے 2 آیات کی تلاوت کی۔ عید سعید کے اس پرمسرت موقع پر انسانی اور بشری کمزوری ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے اس کے ہاں جشن کا ساماں ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی خوشیاں منانے میں مگن رہتا ہے، مگر اس کے ساتھ وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق تو مخلوق کی بات ہے مگر وہی انسان اپنے خالق کو بھی خوشی کے وقت بھول جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی خوشیوں میں اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر میں نے ایک آیہ مبارکہ سورہ بقرہ سے تلاوت کی اور ایک آیہ مبارکہ سورۃ النساء سے تلاوت کی تاکہ پتہ چلے
کہ اللہ جل مجدہ نے اقربا کے، قریبی رشتہ داروں کے اور باقی لوگوں کے جو حقوق ہم پر لاگو کیے ہیں، کیا وہ محض مسلمانوں پر لاگو تھے یا باقی امتوں پر بھی مالک کائنات نے ان کو لاگو فرمایا؟ تو آئیے سورہ بقرہ کی آیا نمبر 83 اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک طرف حضرت یعقوب کی اولاد انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ تو نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے تسلسل اور جو چین چلی، ان میں انبیاء کی وہ چین بنی اسرائیل کے اندر اولاد یعقوب میں چلی آئی، یہاں تک کہ جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، تو پھر رب کائنات نے بنی اسرائیل سے نبوت اور رسالت بنی اسماعیل میں ٹرانسفر کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر جب یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے وہ یہود کہلانے لگے، اور اسی طرح جب یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک پہنچا تو وہ نصارہ اور عیسائی کہلائے۔ نصارہ اور یہود، یہ یہود و نصارہ یہ دونوں یہ ایک ہی سلسلہ اولاد یعقوب کی کڑی میں سے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بولیے نہیں کرنی۔ یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب اپنی بندگی کے فوراً بعد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ والدین کے ساتھ بولیے، یہ جو ینگسٹرز نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، وہ اس گفتگو کو غور سے سنیں۔ اپنی باتیں گھروں میں ہوں گی، ہوتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن اس بات پر اگر کسی نے عمل کر لیا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ آج ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندگی کے مان بعد ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ آج امت محمدیہ کو نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔
ساتھ فرما دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا ریلیشن، تمہارا تعلق وہ اچھا ہونا چاہیے، عزت کا ہونا چاہیے، پیار کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ تمہارے معاملات اچھے ہونے چاہیے، ان سے حسن سلوک، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ بولیے، بھلائی کرنی ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا یا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا، کہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ مسکرا کر بات بھی نہیں کرنی، اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تمام کے تمام لوگ، ان کا تعلق کسی ذات کے ساتھ ہو، کسی برادری کے ساتھ ہو، کسی قوم کے ساتھ ہو، کسی قبیلے کے ساتھ ہو، کسی طبقہ زندگی کے ساتھ ہو، لیکن اس پر انسان کا لفظ صادر آتا ہو وہ انسانیت میں سے، ہو وہ آدمیت میں سے، ہو وہ بشریت میں سے، ہو وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا، تو رب کائنات نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بولیے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جا کر رب کائنات نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی۔ آگے آگے ہو جائیں تاکہ جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بھی بیٹھ جائیں، صفیں پھلانگ کر نہیں آئے، اگلی صفوں میں آ جائیں۔ تو دیکھیے ذرا، اپنی فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے بعد والدین کا ذکر کیا، والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، یتیموں کا ذکر کیا، مسکینوں کا ذکر کیا، پھر تمام بنی نوع انسان کا ذکر کر کے اب رب تعالی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں انسان کو کہ اے انسان، جو تو اتراتا پھرتا ہے، دیکھ میں نے ایک دوسرے کے حقوق تمہارے لیے کتنے متعین کیے ہیں اور تم بھلائے بیٹھے ہو۔ میں نے تو ماں باپ کے حقوق متعین کیے، بہن بھائیوں کے، اقربا کے، قریبی رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، اور پھر اس کے بعد میں نے تمام انسانیت کے حقوق رکھے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس کا تعلق کسی قوم قبیلے کے ساتھ ہو، کسی شہر کے ساتھ ہو، کسی ملک کے ساتھ ہو، کسی سوسائٹی کے ساتھ ہو، کسی رنگ یا نسل کے ساتھ ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کیسا بھی ہو، اس کی ذات کیسی بھی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھے انداز میں بولنا، کلام کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرنا، اس کی ہتک نہیں کرنی، اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس سے نفرت نہیں کرنی۔ مگر عزیزان گرامی قدر، ہم تو اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالی پہلے حقوق انسانیت بیان کر کے، حقوق العباد بیان کر کے، اس کے بعد فرما رہا ہے کہ اب آ جاؤ، جب میرے بندوں کے حقوق پورے کر لو گے تو پھر میری بارگاہ میں آ کے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرنا۔ ترتیب دیکھیے رب کائنات نے کیا رکھی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بولیے، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادات کی طرف زور ہے، مگر جب سلام پھیرتے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرا تو اس دائیں طرف والے جتنے لوگ ہیں ان پر سلامتی کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے۔ بائیں طرف سلام پھیریں تو جتنے لوگ بائیں طرف آئیں ان پر سلامتی کا تصور ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ مگر کیا دائیں طرف والے ہمارے شر سے محفوظ رہتے ہیں؟ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
تو عزیزان گرامی قدر پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ رب کائنات نے پہلے اپنی عبادت کے معان بعد جب یہ وعدہ لے لیا کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، تو ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان والدین کے ساتھ، احسان کے ساتھ، پھر اسی طرح اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پھر تمام بنی نوع انسان کے ساتھ تیرا تعلق اچھا ہونا چاہیے، مسکرا کر ملا کرو، اچھے انداز میں کلام کیا کرو، اچھے انداز میں ملا جلا کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہا کرو۔ اتنا کرنے کے بعد پھر جا کے فرمایا کہ جب حقوق العباد پورے کر لو تو اس کے بعد پھر آنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا پھر تم میں سے، یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، چند لوگوں نے اس پر عمل کیا اور ان کے سوا سارے کے سارے اس عہد سے، اس وعدے سے پھر گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ یہ بنی اسرائیل سے رب کائنات فرما رہا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی حکم تھا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آج آئیے سورہ نساء کے اندر، جس کا درس ریگولر درس قرآن میں خطبہ جمعہ پر ہمارا چل رہا ہے، اس کی آیا نمبر 36، وہاں پر بھی دیکھیے رب کائنات نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کا خاتمہ کر دیا، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اتنی بات کرنے کے بعد، شرک کی نفی کرنے کے بعد اور شرک سے روکنے کے بعد رب کائنات نے فوراً فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے بھائیوں، جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں وہ ان کو کم تصور نہ کریں، وہ ایسی دولت ہے جس سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، مگر ہم نے والدین کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں۔ آج بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو وہ باپ کو کہنے لگتا ہے کہ ابا جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں، ماں جی آپ کو کیا پتہ ہے، میں بہت تیز ہو گیا ہوں، میں اب موبائل چلا لیتا ہوں، آئی فون چلا لیتا ہوں، کمپیوٹر چلا لیتا ہوں، میں بہت کچھ ہوں۔ مگر جس نے تم پر جوانی خرچ کر دی، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں ڈھال لیا، خود پرانے کپڑے عید کے موقع پر بھی پہن لیے، تمہیں کبھی پرانے پہننے نہیں دیے، خود بھوکا بھی سو گیا، اگر کسی ٹائم کھانے کے لیے اتنی خوراک نہیں، اتنی چیزیں نہیں، تو وہ ماں ہے جو کہتی ہے بیٹا یہ چیز میں نے کبھی کھائی نہیں، آپ کھا لو، میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ باپ ہے جو کہتا ہے بیٹا آپ کھا لو۔ اور ہم جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، جسم میں طاقت آ جائے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور ہم ابا جی کو کہتے ہیں ابا جی تسی شور نہ کرو، خاموش بیٹھ جاؤ۔ پھر بڑھاپے میں جا کے جب بوڑھا ہوتا ہے انسان تو اس میں بچپنے کی عادات لوٹتی ہیں، تو ایک دن میں ہو سکتا ہے 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ آپ کا نام پکاریں، عمران، عائشہ، فاطمہ، بلال، نام پکاریں اور بار بار پکاریں۔ ان کے اس نام پکارنے پر بھی تنگ پڑ جاتے ہو اور کہتے اماں جی ہن بس کرو، جین دیو۔ یہ معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ لیکن اللہ جل مجدہ نے اپنی عبادت کے بعد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا، احسان کے ساتھ پیش آنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ جو قریبی خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔
ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ بھائی نے بیٹی کا رشتہ دے دیا، مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ بھائی اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ساتھ ہے، اس سے مشورہ کر لیا، نہیں وقت ملا کوئی بات نہیں، جہاں ان کا من چاہے، جہاں بچی کا نصیب ہے انہوں نے کر دیا۔ ان باتوں پر بھی ہم آپس میں جھگڑ پڑتے کہ ہمیں پوچھا نہیں، بتایا نہیں، فلاں فنکشن پر گئے اور ہمیں ساتھ لے کر نہیں گئے۔ بھئی آپ خود چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ٹانگیں دی ہیں، شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم دیا۔ آپ کیوں بساکھیاں تلاش کرتے ہو؟ آپ کسی کا سہارا بنو، اگر انہوں نے نہیں پوچھا تو آپ پوچھ لو، آپ ان کا ساتھ دے لو۔ لیکن یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بہن سے ناراض ہو گئی، بچے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے، ماں باپ بچوں سے بات نہیں کرتے۔ جب ہماری سوسائٹی کا یہ عالم ہو گیا تو پھر بتائیے کہ کیا ہم اسلامی معاشرے میں ہیں؟ یہ معاملات تو زمانے جاہلیت میں چلتے تھے کہ جہاں باپ فوت ہوا تو ماں کو لوگ بیچنے کے لیے منڈی میں لے جایا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس طرح اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو وہ اپنی سوتیلی ماں کو منڈی میں جا کے بیچ آتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اپنا محبوب نبی عطا کیا، ان کی سنت کی صورت میں ہمیں اسوہ حسنہ عطا کیا کہ ہم ان کی سنت اور سیرت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمارے آقا تو ان کی رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو ان کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے، کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ ہم تو ان کے امتی ہیں جو اپنی ماں کے رشتہ داروں اور اپنے والد محترم کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے دوست احباب کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، ماں فوت ہوئی ہمارے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، آیت مبارکہ کو مکمل کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ وَالْیَتَامَى، پھر یتیموں کے ساتھ ایسا نہیں کہ اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اب وہ بے سہارا ہو گیا تو اس کے سہارے بن جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی جتنی قربت ان میں ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا وہ میرے اتنے قریب ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی قریب قریب ہیں، اتنے قریب ہوں گے۔ اب کوئی بندہ چاہے گا کہ کل قیامت کے دن آقا کی قربت نہ ملے؟ اور جس کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجلس کے اعتبار سے، نشست کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ احاسنکم اخلاقا ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا، کہ بے شک قیامت کے دن مجلس اور نشست کے اعتبار سے میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو ہمارے اخلاق یہ ہیں کہ روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کے ساتھ لگ جائے، وہ بریک لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھتا بھی نہیں کوئی گر گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے تو ان کے اخلاق بھی متعین کیے جن کے سہارے چھن گئے، فرمایا ان کے سہارے بن جاؤ۔
والیتاما والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کا سہارا بن جائیے، والجاری ذی القربا، اور قریبی رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار اور ہمسائے بھی ہوں، ان کے حقوق متعین کیے، فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا والجار الجنوبی، اور وہ ہمسائے جو قریب رہتے ہیں مگر رشتہ دار نہیں، جو اجنبی ہیں، جار الجنوب ہیں، اجنبی ہیں، جنہیں تم جانتے نہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ جہاں بس رہے ہیں، کوئی مکان فارغ پڑا تھا، کسی نے رینٹ پہ لے لیا، کرایہ دار کوئی آ کے بسا، آپ کی جان پہچان نہیں، مگر رب کائنات فرما رہا ہے کہ جار الجنوب جو ہیں، اجنبی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ والصاحب بالجنب، اور اس شخص کے ساتھ جو مجلس میں اجنبی تھا مگر مسجد میں آئے، کسی پروگرام کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آئے، یا میرج ہال میں آپ چلے گئے، یا کسی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ کوئی اجنبی شخص آ کے بیٹھ گیا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ساتھ والی سیٹ خالی پڑی ہو تو اب کوئی دوسرا بندہ آ کے بیٹھنے لگے، ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ سیٹ خالی پڑی ہے، کہہ دیتے ہیں ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو عزیزان گرامی قدر، رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ والصاحب بالجنب، جو ساتھ بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو قریب آ جائے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور پھر اس سے بڑھ کر سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، کوئی مسافر تمہارے ساتھ آ جائے، یا تم گھر میں ہو، چلتے چلتے کوئی مسافر آ جائے، تم اپنے دیش میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، اپنے گلی محلے میں ہو، کوئی مسافر آ گیا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور ہم تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے مسافر بھائی کا بھی خیال کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اسے بھی، ان کا بھی خیال کرو جن کے تم مالک ہو، جو غلام اور لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، جو ملازم ہیں تمہاری ملکیت میں، جو تمہاری خدمت پر مامور کیے گئے ہیں، ان کا بھی خیال کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مختال اور فخور ہو، یعنی جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو، اور اپنے آپ پر تفاخر کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، جو مغرور بھی ہو، تکبر بھی کرنے والا ہو، گھمنڈی بھی ہو، اور اپنے آپ پر بڑا فخر کرنے والا ہو کہ میں پتہ نہیں کون سا 30 مار خان ہوں۔ بھائی تم بھی اسی دنیا کے باشندے ہو، تمہارا بھی دنیا میں آنا اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے کوئی دوسرا آیا ہے، اور تم بھی دنیا سے ویسے ہی جاؤ گے جس طرح کوئی اور جاتا ہے۔ تو پھر اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اتنا اتراتے کیوں ہو؟ تو عزیزان گرامی قدر، آج کے اس مبارک موقع پر میں نے قرآن کریم میں سے 2 مقامات سے 2 آیات کی تلاوت کی۔ ایک سورہ بقرہ کی آیا نمبر 83 جو بنی اسرائیل کے لیے احکام آئے، اور دوسرا مقام سورۃ النساء کی آیا نمبر 36 اس کی تلاوت کی، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ رب کائنات نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کا فقط ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کو بھی رب کائنات نے یہ حکم بھی دیا تھا اور ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا۔ تو آج عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تمام احباب جب نماز عید الفطر پڑھ کر جائیں، قدورتیں اپنے دلوں سے نکال کر، جو بہن بھائی ناراض ہیں، جو پڑوسی ناراض ہیں، جو گاؤں والے، گلی محلے والے ناراض ہیں، جو خونی رشتہ دار ناراض ہیں، انہیں جائیں، ملیں، خود پہل کریں۔ نیکی میں پہل کرنی چاہیے۔
ملیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس سے آپ کی شان کم نہیں ہوگی بلکہ شان بلند ہوگی، اس لیے کہ پھلدار ٹہنی وہ اکڑی نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفیں درست کر لیں، تمام احباب صفیں درست کر لیں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔